آپ کہہ رہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا جرگہ سسٹم ہے وہاں پر. اگر آپ کا جرگہ سسٹم ہے تو 23 نومبر کو بالاچ کو اغوا کیا یا 23 نومبر کو اس کی مسح شدہ لاش ملی, اس وقت آپ کا جرگہ کدھر تھا؟ اگر آپ آج آئیں تو 29 دن پہلے یہاں پر یہ دھرنا شروع ہوا ہے, اس وقت آپ کدھر تھے؟ یا یہ ادارے اس وقت کدھر تھے؟ یا یہ جو احتجاج پہ تھے یہ یا اس ریاست کے شہری نہیں ہیں یا دہشت گرد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے رحمت اللہ خان اور خان بابا چیئرمین ورلڈ پیس جرگہ پروگرام. میں بیڈ پہ تھا, بہت بیمار تھا اور ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں ان کے پاس میں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل نکل جائے. میرا اپروچ ہے چیف آف آرمی اسٹاف تک بھی, وزیر اعظم تک بھی, اور انشاءاللہ میں ثابت کروں گا. وزیر اعظم آپ کی وساطت میرے یہ دیکھ رہے. میں وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے پاس آ جائیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے جو بندے آپ نے گرفتار کی ہے, اور ان سے بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ ساری مطالبات جو فیصلہ سپریم کورٹ نے ابھی تک نہیں کیا, وزیر اعظم 1 دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں کیسے کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 مطالبے ایسا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ 250 لوگ گرفتار ہیں, وہ میں وزیر اعظم صاحب کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو بتا رہا ہوں کہ ملک کی حالات بہت زیادہ خراب ہے. ملک عناصر دشمن موجود ہے. آلریڈی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ سب پریس میڈیا والے گواہ ہے. یہاں افغانی لوگ کس نے اٹھائے؟ ہم نے اٹھایا. آپ کی پریس کلب صدر بھی گواہ ہے. ان سے بھی ہم نے, یہاں میرے یہ مسز ہے, انہوں نے فیمیل کمیٹی بنائے, میں نے میل کمیٹی بنائے, اور اس کی مطالبات بھی ہم نے حل کر دیے. تھرو انٹیریئر تو سیفران ہم کام کو نہیں چھوڑتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ وزیر اعظم کے پاس جا کے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی جنون ایشو ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سابقہ وزیر داخلہ تھا نگران, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے وہ تو کراچی گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے 2000 میں یا 1999 میں انہوں نے TTP میں شمولیت کی ہے یا افغانستان گئے ہیں, تو ہمیں اس میں کوئی کام نہیں. ان ناراضگی کی وجہ سے ابھی کراچی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو. دیکھو, اگر انٹیریئر منسٹر نے جواب دے دیے, میرے بھی تمام بارڈر و بلوچستان میں جرگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وٹنس ہے. یہ چیز کچھ حقیقت ہے کہ وہاں یہاں کے جو لوگ ہیں, یہ خود دیکھ لے, بلوچستان والے ابھی کافی ایک نیٹ ورک بن گئے, کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں, تو پاکستان ہم ٹوٹے کر سکتے ہیں. تو یہ ملک عناصر دشمن ہے, وہ KPK میں بھی موجود ہے, بلوچستان میں بھی موجود ہے, اور اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں وٹنس ہوں, مجھے ہر بارڈر کا ڈیلی رپورٹ ملتا ہے. میرا ایک مطالبہ ہے وزیر اعظم سے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ یہ لوگ آپ کی بلوچستان سے ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی میرے گزارش ہے. اور میں سب کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو مسئلہ سپریم کورٹ نے حل نہیں کیا, آپ لوگ گواہ ہے کہ کتنی SSP کو, IG کو انہوں نے نوٹس دیا ہے, یہ کیا سوات سے بھی بلائے, ادھر سے بھی IG بلائے. ایک مسئلہ سپریم کورٹ نے حل نہیں کیا, تو ہم اس کی جنون جو مسئلہ ہے, جو لوگ گرفتار ہوا ہے, ہم PM کے ساتھ بیٹھیں گے, انٹیریئر کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی جو گرفتار لوگ ہیں وہ ہم رہا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ایشو ان کا یہی ہے. سر, آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہو, کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے؟ وہ بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے جناب, ان مسائل کا پتہ ان کو نہیں ہے, اور اگر وہ حل کر سکتے تھے تو انہوں نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ ان مسائل کا تو ان کو بخوبی علم ہے. دیکھو, کافی میں نے وہی بتا رہا ہوں نا کہ کافی جو مسنگ پرسن ہے جو سپریم کورٹ نے حل نہیں کیا, تو وزیر اعظم 2 دن میں ہفتہ میں کیسے حل کر سکتا ہے؟ انٹیریئر منسٹر نے استعفیٰ دے دیا, ان لوگوں کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا, وہ تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا ہے, جو بھی ہے, لیکن جناب میں وٹنس ہوں, اس کو ایسے حالات ہو گئے کہ بلوچستان میں وہ نہیں جا سکتا تھا, اور آگے یہ نگران گورنمنٹ ہے, اس کے پاس ایسے کوئی اختیار نہیں تھا, کیونکہ ہم نے بھی بہت بڑی سیمینارز کی انویٹیشن بھیجا ہے, لیکن اس کے پاس آنے کا فرصت بھی نہیں. میں نے نیشنل لائبریری میں 2 دفعہ پروگرام کے میں کارڈ بھی دکھا رہا ہوں, وہ بھی اختیار ہے, نگران ہے. لیکن یہ ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیے. ابھی ہم جرگہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, وزیر اعظم کی نمائندے کی حیثیت سے بھی میں بات کر رہا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف کی نمائندے کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اسلام آباد کی حالات ٹھیک نہیں ہے, ملک عناصر دشمن موجود ہے. مہربانی کر کے کہ ان کے مسائل جو ہے وزیر اعظم صاحب آپ اس کے پاس خود آ جائیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نمائندہ بھیج دے, اس کو تھوڑا سا تسلی دے دے, اور ان کی جو گرفتار بندے ہیں
اس کے لیے پروگرام بنے کہ وہ جلدی جلدی. سر جی آپ نے کہا کہ میں آرمی چیف اور وزیر اعظم کی نمائندے کی حیثیت سے یہاں پہ یہ تو میں نے بتایا نہیں. تو کیا آپ میں نے ابھی بتایا نہیں. کیا آپ کو آرمی چیف نے بھیجا ہے سر؟ نہیں میں نے بھیجا نہیں, وہ میرا آواز سن رہے ہیں. بھیجا نہیں ہے تو آپ کیسے ان کی یار نمائندے آپ بن کے دیکھ بات لیں, کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ صبح پرسوں تک میرا اسٹیٹمنٹ. اس کا مطلب سر پھر انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ کل اور پرسوں دیکھ لیں. میں نے ان کو بھی کہا کہ 3 بندے کمیٹی بنائیں, میں ابھی شام کو ملاقات کروں گا. لیکن یہاں پہ ہر کوئی آتا ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں اس بات کو, اور اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہر سیاسی بندہ یا پیپل پارٹی یا عام پارٹی یا عام لوگ آ جائے اس پہ ڈاکومنٹری بنائیں. سلوشن یہی ہے کہ سوات آپریشن میں میرے بیٹی نے یہاں ہینا جو نوبل پی گئے ملالہ کے ساتھ, ملالہ میرا بھتیجا ہے, ہینا میرے بیٹی ہے. دنیا ہم پہ اعتماد کرتا ہے. ابھی ہم اتنا پیسہ لے کے آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. پریس کلب کا صدر بھی گواہ ہے, اس سے بھی وہ آپ کی میڈم جو ہے جنرل سیکرٹری وہ بھی گواہ ہے. ہم میڈیا کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں کہ تاکہ منسٹری ہم مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکیں. ہم وہ بات نہیں کرتے, ہمارے جرگہ سسٹم ہے جس کام میں ہم ہاتھ لائے تو اللہ مدد کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں انشاءاللہ وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف, سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے گا. بہت شکریہ. بس کریں یار, کچھ سالوں سے آ رہے ہیں. ایک سوال آپ اتنے بڑے ریپریزنٹیٹو ہیں, کیونکہ آپ نے ابھی خود کہا کہ آرمی چیف کے ریپریزنٹیٹو ہیں, وزیر اعظم کے ریپریزنٹیٹو ہیں,